کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ واقعہ یہ کہ ہمارے علماء کی اکثریت دانش فرنگ سے بے خبر ہے، آج تک بھی بے خبر ہے، وہ ان فلسفوں کو نہیں جانتے۔ نیشنلزم ایک فلسفہ ہے، سیکولرزم ایک فلسفہ ہے، اور یہ دونوں جو ہے اسلام کی جڑوں کو کاٹ دینے والے فلسفے ہیں، وطنی قومیت اور لا دینیت، یہ دونوں چیزیں جس پر کہ حالانکہ بہت بڑے مداح تھے علامہ اقبال مصطفیٰ کمال پاشا کے، لیکن کیسے کیسے مرثیے کہیں، لا دینی و لاطینی کس پھیر میں الجھا تو، دارو ہے غلاموں کا لا غالب الا ہو، کہاں چلے گئے ہو؟ یہ لا دینیت اور لاطینیت اور عربی رسم الخط بھی ختم اور رومن حروف میں لکھو اور یہ کرو اور لباس پہنو اور ہیٹ پہنو، لا دینی و لاطینی کس پھیر میں الجھا تو، دارو ہے غلاموں کا لا غالب الا ہو، اور جو وہ ہے چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، یہ سارے انہوں نے پھر تبصرے کیے ہیں، حالانکہ انہیں بڑی امید تھی اور بہت مایوس ہوئے ہیں، انہیں امید ہو گئی تھی مصطفیٰ کمال سے بھی اور دوسری طرف ایران سے بھی بڑی امید ہو گئی تھی، لیکن یہ کہ پھر کہا نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرط بدن کی تلاش میں ہے، ابھی کوئی امید نہیں ہو سکی، کہیں سے کوئی امید بن نہیں آئی۔ بہرحال علامہ اقبال، اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کو بڑی باطنی ایک نسبت حضرت مجدد کے ساتھ، جس طرح ڈوب کر انہوں نے یہ اشعار کہے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ تو واقعہ یہ ہے، اور پھر انہوں نے مرثیہ کہا ہے 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند۔ یہ 300 سال سے کیوں بند کہہ رہے ہیں؟ کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کی کوئی شخصیت پھر نہیں اٹھ سکی، لیکن یہ کہ ایک معنوی نسبت ہے جس کا یہ ثبوت ہے، یہ اشعار منہ بولتا ثبوت ہے کہ علامہ اقبال یوں سمجھیے کہ 17ویں صدی میں 18ویں صدی میں اس فتنے کا توڑ کرنے والے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس صدی میں وہ جو ایک قومیت کا تصور تھا اس کے بت کو توڑنے والے یہ ہے علامہ اقبال۔ اور اس اعتبار سے ان کا خطبہ جو ہے الہ آباد کا 1930 کا 29 دسمبر 1930 کا، وہ در حقیقت مسلم انڈیا کی جو اس صدی کی تاریخ ہے اس میں وہ اہم لینڈ مارک ہے، بڑی اہمیت کا حامل۔ میں نے حال ہی میں نے اپنی پچھلی تقریر میں بھی اس خطبے کے کچھ حوالے دیے اور اس کے بعض نکات جو ہیں ان کو بیان کیا تھا۔ اس ہفتے کے دوران میں نے پھر اس خطبے کو پورا پڑھا ہے، دوبارہ پڑھا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس کی بڑی عظمت میرے سامنے آئی ہے، ایک فلسفے کی حیثیت سے، ایک حکمت کے اعتبار سے انہوں نے جس طریقے سے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے، ایک دانا اور حکیم انسان کی حیثیت سے۔ انشاءاللہ آئندہ ندا میں ہم اس کے اہم نکات شائع کر دیں گے، اس لیے کہ اب تو لوگ بھولے ہوئے ہیں کیا باتیں کہی گئی تھی، کس مسئلے میں کہی گئی تھی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اس وقت جو بات کہی ہے علامہ اقبال نے، خود قائد اعظم، یہ میں تفصیل سے پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، خود قائد اعظم ابھی تک تقسیم ہند کا کوئی تصور ان کے ذہن میں تھا ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ 14 نکات تک آئے تھے، ورنہ شروع میں تو وہ ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے علمبردار تھے، لیکن رفتہ رفتہ مایوس ہوتے چلے گئے ہندو ذہنیت کو دیکھ کر۔ پھر یہ کہ اس کے بعد بھی 14 نکات تک پہنچے تھے، لیکن یہ علامہ اقبال ہے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ 14 نکات سے کچھ اتفاق کرتے ہوئے، ظاہر بات ہے کہ اس سے انہوں نے اس طرح کی مخالفت اس کی نہیں کی، لیکن الفاظ یہ کہ پرسنلی آئی وڈ گو فردر دین دی ڈیمانڈس، یعنی 14 نکات میں جو مطالبات پیش کیے گئے ہیں میں تو ذاتی طور پر اس سے آگے جانا چاہتا ہوں۔ I would like to see the Punjab, northwestern frontier province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state. The formation of a consolidated northwest Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of northwest India. اسے کہتے ہیں ویژنری۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تقدیر ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ 1930 میں دیکھ رہا، ایک حکیم انسان ہے، وہ آنے والے ایونٹ کو دیکھتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، تو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو محسوس ہو رہا ہے the formation of a consolidated northwest Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of the northwest India. یہ در حقیقت یہ خطبہ جو ہے اس کے میں چند نکات اب چاہتا ہوں آپ حضرات کو بتاؤں اجمالاً۔ بڑی خوبصورتی سے علامہ اقبال نے اس میں یہ بیان کیا کہ انگریزوں کی یہ بہت بڑی غلطی ہے
کہ جو نظریہ قومیت انہوں نے یورپ میں اختیار کر لیا ہے، وطنی قومیت، وہ اسی کو ہندوستان پر اپلائی کر رہے ہیں۔ یعنی کانگریس کا جو فلسفہ تھا، ہندوستانی قومیت، ایک ہندوستانی قوم ہوا کرے، اس میں مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی ایک قوم، در حقیقت یہ مطابقت رکھتا تھا نظریہ یورپ کا جو جدید نظریہ ہے، جو ٹیریٹوریل نیشنلزم یا وطنی قومیت کا، اس کے ساتھ تو بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اس نظریے کی نفی کی ہے۔ وہ نظریہ یہاں بالکل اپلیکیبل نہیں، اور پھر بڑی ہی وضاحت کے ساتھ بات کہی ہے۔ اور جب میں نے کل پڑھا ہے مزید اس کو گہرائی میں، تو میں حیران رہ گیا ہوں۔ ایک ایسی گہری بات جس پر میرا ذہن آج تک نہیں گیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ شاید اس سے پہلے بھی کبھی میں نے پڑھا ہو، لیکن ہوتا ہے انسان کا اپنا ایک ذہنی ایک فریم ورک ہوتا ہے، اس میں وہ اس بات کی طرف اس وقت توجہ زیادہ نہیں ہوئی۔ کل جس طرح اس کا انکشاف مجھ پر ہوا ہے، علامہ فرماتے ہیں یہاں دو قومیں آباد ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی معیار ہو قوم ہونے کا، اس کے اعتبار سے مسلمان تو ایک جداگانہ قوم ہے، کوئی معیار آپ لے لیں۔ البتہ یہ ہے وہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں، بہت گہری۔ البتہ ہندو جو ہیں وہ ایک قوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک قوم بھی نہیں ہے۔ یہ بہت گہرا نکتہ ہے، یہ میں بعد میں بھی اس کی طرف ریفر کروں گا، اپنی جو میری تجاویز ہیں اس میں، ابھی تو میں پس منظر بیان کر رہا ہوں۔ ہندو ایک قوم نہیں ہے، نسلی فرق و تفاوت، برہمن اور شودر ایک قوم کیسے ہو جائیں گے؟ پھر شمالی اور جنوب کے عقائد میں زمین و آسمان کا فرق، شمالی ہند اور جنوبی ہند۔ ہندو تو وہ بھی ہے جو کسی خدا کو نہیں مانتا، اور وہ بھی ہے جو لاکھوں کو مانتا، وہ بھی ہے جو ایک کو مانتا۔ ان کے ہاں تو کوئی ایک عقیدہ نہیں، کوئی ایک مذہب نہیں، کوئی ایک ان کا کلچر نہیں، کوئی ایک ان کی تہذیب نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ ایک قوم نہیں ہے۔ لہذا وہ سیکولرزم کا سہارا لے تو وہ تو ان کی تو مجبوری ہے۔ وہ وطنی قومیت کو اگر بنیاد بنائے تو ان کے پاس تو اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ لیکن مسلمان اس دام ہم رنگ زمین میں مبتلا نہیں ہو سکتا، گرفتار نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا ایک جداگانہ قومی تشخص ہے۔ تیسرا نقطہ، بہت اہم باتیں ہیں یہ۔ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے، ایک ملک کی حیثیت سے تقسیم ہوا تو اس کے دو نتیجے نکلیں گے۔ مذہبی منافرت اور کشاکش بڑھے گی، شدت اختیار کرے گی، اور نمبر دو، ہندوؤں اور مسلمانوں میں سے کوئی بھی اپنے تمدنی تصورات، اپنے اقدار، اپنی ویلیوز، اپنے نظریات کے مطابق کوئی ترقی کرنا تو دور رہا، انہیں بروئے کار بھی نہیں لا سکیں گے، لڑتے ہی رہیں گے آپس میں۔ ظاہر بات ہے کہ مسلمان کے لیے تو ممکن ہی نہیں کہ اس ایک اقلیت ہوتے ہوئے ہندوستان کے اندر وہ اپنے تصورات، اپنے معیارات، اپنے نظریات، اپنے قوانین ان کو بروئے کار لائے، کیسے لائے گا؟ وہ تو ہندو اکثریت ہے۔ ایک قوم اگر ہے تو یہ تو ان کی تو کوئی عددی اس میں حیثیت ہی نہیں بنتی۔ لیکن ہندو کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا کہ مسلمان اتنی چھوٹی اقلیت بھی نہیں ہے کہ انہیں نظر انداز کر دیں۔ یہ کشاکش میں لگے رہیں گے، کھینچتان میں لگے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے۔ لہذا کسی بھی قوم کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو لائے تجربے کے میدان میں، اس کا کوئی نظام پیش کرے، اپنی تہذیب کو بروئے کار لائے، اپنے نظریات جو ہیں انہیں ٹیسٹ کرے حالات کے اوپر۔ ان کو جب قائم کیا جاتا ہے نظریات کو، تب پتہ چلتا ہے ان میں جان ہے کہ نہیں ہے، یہ وائبل ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی یہ موقع نہیں ملے گا، لہذا تقسیم ہند ناگزیر ہے۔ اور تقسیم ہند کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نمبر ایک، دونوں کو ایک ایک ملک میں جب قطعی اکثریت حاصل ہو جائے گی تو اپنے اپنے نظریات و افکار کے مطابق نظام اختیار کرنے کا بھرپور موقع مل جائے گا۔ گویا کہ ایک ہیلدی رائیولری، ایک ہیلدی کمپٹیشن، ایک صحت مند مقابلے کا میدان کھل جائے گا۔ لاؤ بھائی، تم بھی لاؤ، تمہارے پاس کیا ہے، لاؤ، اسے واقعات کی کسوٹی پر پرکھو، نظام قائم کر کے دکھاؤ۔ اور ایک علاقہ ہوگا مسلمان اکثریت کا، وہ وہاں اپنا نظام قائم کر کے دکھائیں گے۔ یہ تو پھر زمانہ دیکھ لے گا کہ کس کی قدر و قیمت زیادہ ہے، کہاں بہتر نظام ہے، کہاں عدل و انصاف زیادہ ہے، کہاں سکون اور چین زیادہ ہے، کہاں سماجی انصاف ہے، کہاں معاشی مساوات ہے، کہاں حریت زیادہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے پتہ چل جائے گی، تو دونوں کو موقع مل جائے گا کہ برابر ہٹ کے اندر سینہ داری، جو کچھ تمہارے پاس ہے لاؤ، پٹاری میں سے نکالو، اسے قائم کر کے دکھاؤ، اور وہ حالات اور واقعات کی کسوٹی پر پرکھو، اسے پتہ چل جائے گا کہ کون کیا ہے، ہو اینڈ واٹ از واٹ۔
ایک تو یہ کہ دونوں کو اس کا بھرپور موقع مل جائے گا، اور وہ بات دوسری جو میں عرض کر رہا تھا کہ تقسیم کے نتیجے میں ایک کیفیت اور پیدا ہوگی، وہ تو واقعہ یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر کے لیے اگر انہوں نے پچھلی اگر میری تقریر سنی ہو تو بات دوسری ہے، یا اس کی کہیں خبر میں یہ بات آ گئی ہو، ورنہ سب کے لیے یہ بات حیران کن ہوگی کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ملک نہ صرف یہ کہ باہمی امن کی حالت میں رہیں گے، بلکہ یہ جو نارتھ ویسٹ انڈیا کی ایک مسلمان ریاست بنے گی، یہی ہندوستان کی حفاظت کرے گی۔ میں وہ جملہ آپ کو سنا دوں، دی نارتھ ویسٹ انڈیا مسلمز وڈ پروو دی بیسٹ ڈیفینڈرز آف انڈیا اگینسٹ اے فورن انویژن، بی دیٹ انویژن ون آف آئیڈیاز اور آف بیونیٹس۔ کوئی حملہ ہندوستان پر خواہ و نظریاتی حملہ ہو، اور یہ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ واقعہ ہے کہ ہندوستان کو کمیونزم سے اگر بچایا تو اس پاکستان نے بچایا، ورنہ ہندوستان تو کبھی کا کمیونسٹ ملک بن چکا ہوتا، وہی حشر اس کا بھی ہو رہا ہوتا تو جو آج روس کا ہو گیا ہے، لیکن اس کو اگر یہ تحفظ ملا ہے تو پاکستان کی وجہ سے ملا ہے۔ کمیونزم کے راستے میں حصار اگر بنا ہے تو پاکستان بنا ہے۔ پھر یہ بھی ایک واقعہ ہے تاریخی کہ ہماری طرف سے تو پھر بھی جوائنٹ ڈیفنس کی ایک اسکیم اور پروپوزل پیش ہو گئی تھی ایوب خان کی طرف سے، یہ تو نہرو نے ٹھوکر ماری، جوائنٹ ڈیفنس اگینسٹ ہوم، ورنہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو 1930 میں بات کہی ہے 60s میں، اسی کی سدائے بازگشت سمجھ لیجیے کہ ایوب خان کی طرف سے وہ جوائنٹ ڈیفنس کی اسکیم پیش ہوئی۔ تو یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہندوستان کے حفاظت کا ذریعہ بنے گا، تحفظ کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ہے وہ نظریات، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ویسے تو خطبہ بہت طویل ہے، اس کی تمام باتیں تو بیان نہیں کر سکتا، میری اس وقت کی گفتگو سے متعلق یہ نکات ہیں جو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ 17 سال بعد تقسیم تو ہو گئی، 1930 اور 1947، لیکن برطانوی سامراج جس نے یہاں جتنا وقت بھی گزارا ہندو مسلمان کو آپس میں لڑا کر گزارا، وہ جاتے ہوئے بھی مسئلہ کشمیر کا خنجر ایسا پیوست کر گیا اس بر عظیم کے اندر دو ملکوں کے مابین کہ لڑتے ہی رہو، ساری توانائیاں خرچ کرو ایک دوسرے کے خلاف، سارے اپنے وسائل صرف کرو آرمز ریس میں، اسلحہ بناؤ، ایک دوسرے کا خوف، ایک دوسرے سے لڑائی، نتیجہ یہ کہ نہ تم کچھ کر سکے نہ وہ کچھ کر سکے، نہ تمہاری طرف سے کوئی نیا تجربہ دنیا کے سامنے آیا، یعنی ہماری طرف سے، ان کی طرف سے تو خیر آتا ہی کیا، ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، لیکن ہمارے پاس ایک نظام تھا جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم اس لیے پاکستان چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں، ہم بھی نہیں کر سکے۔ 5 جنگیں ہم لڑ چکے، 6ٹھی جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور گہرے سے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے جو کل چھوٹی سی ایک عبارت لکھی تھی جو ندا کا جو اندرونی سرورت ہے اس میں چھپی ہوئی ہے، وقت ہوا تو وہ پڑھ کر آخر میں سنا بھی دوں گا، لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ واقعہ یہ ہے کہ وہ 6ٹھی جنگ کے بادل جو ہیں وہ بہت گہرے ہو گئے، تو ہر طرف سے اس کی تائید ہو رہی ہے۔ نواز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ خطرہ حقیقی ہے، موجود ہے، اور یہ خطرہ ایسا ہے کہ اگر ہو گیا یہ معاملہ تو پھر ہماری طرف سے گویا کہ اعلان جنگ، پھر یہ کوئی ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، گویا کہ بٹوین دی لائنز یہ ہے کہ جیسے کہیں عراق کے ری ایکٹرز تباہ کر دیے گئے تھے وہ خاموش بیٹھا رہ گیا، یہ بات نہ سمجھ، پھر اگر یہ ہوگا تو ہماری طرف سے اذان حرب ہے، یہ اعلان جنگ۔ باقی جو کچھ کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہے ہیں، ببانگے دوہل کہہ رہے ہیں، اسلم بیگ صاحب، وہ تو سب کے علم میں جیسی بینر ہیڈ لائنز آئی ہیں، میں نے اپنی پچھلی تقریر میں بھی ان کا حوالہ دیا تھا، اور یہ ندا کے بھی اندرونی کور پر اس کی کچھ جھلکیاں ہم نے دکھا دی کہ موجود ہے ندا باہر۔ بہرحال اس کا جو نتیجہ نکلا ہے، جس حال میں ہم رہے ہیں، جس حال میں وہ رہے ہیں، فائدہ ان سے اٹھایا روس نے، ہم سے اٹھایا امریکہ نے، ہمیں اپنے گھڑے کی مچھلی بنایا اور اب چچوڑ کر پھینک دیا اس کو، کیونکہ جب تک تو جنگ تھی روس کے اور کولڈ وار یا ہاٹ وار جو بھی تھی روس کے اور امریکہ کے درمیان، تو ہماری کوئی حیثیت تھی، ہمارے کوئی اہمیت تھی، اور خاص طور پر جب روس کی فوجیں آ گئیں افغانستان میں تب تو ہم فرنٹ اسٹیٹ بن گئے تھے، اب تو ہم فرنٹ کے اوپر تھے، لہذا پھر ہمارے اوپر عنایتوں کی اور رحمتوں کی بارش ہو گئی امریکہ کی طرف سے، ہم نے بھی گلچھرے اڑائے، لیکن یہ کہ اب کیا حال ہے وہ سب کے ساتھ ان کی آپس کا گٹھ جوڑ۔ آج بش صاحب نے دھمکی دی ہے، اب روس کا اور ان کا چونکہ گٹھ جوڑ ہو گیا ہے تو وہ حریت جو تھی وہ بالٹک اسٹیٹس کو بھی دھمکی دے رہے ہیں بش صاحب، علیحدہ ہونے کی فکر نہ کرو،
خامخواہ خودکشی مت کرو، اور پہلے ساری تائید ان کو دے رہے تھے۔ لیکن اب یہ ہے کہ وہ روس کی جو ہے وہ انٹیگریٹی، اس کے سب سے بڑے محافظ اب بش صاحب ہیں۔ جب روس جو ہے سجدہ کر رہا ہے سامنے پڑا ہوا، تو اب اسے ٹکڑے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ون پیس سجدہ کرے، اگر ٹکڑے ہو گئے تو پتہ نہیں کوئی ٹکڑا سجدہ کرے کوئی نہ کرے۔ تو اب جب سپریم پاور وہ ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ اب کسی کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، لہذا چچوڑی ہوئی ہڈی کی طرح اس نے ہمیں پھینک دیا۔ یہ عقائد ہے، اور بہت صحیح تجزیے آج کے اس نظام میں عبد الکریم عابد صاحب کا تجزیہ بہت صحیح آیا ہے، بہت صحیح واقعات کی تصویر انہوں نے کھینچ دی۔ بہرحال اس پر میں کچھ زیادہ اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ میری پچھلی پوری تقریر اسی موضوع پر تھی۔ ہمیں پہچاننا چاہیے اپنے اصل دشمن کو، یہ سامراج اور اس کے پیچھے عالمی صہیونیت، اور جس کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں لڑائے برباد کر دے گا پورے شمالی ہند کو، اگر یہ جنگ ہو گئی پورا شمالی ہند۔ اور انڈیا صرف شمالی ہند نہیں ہے، ہم تو ہیں ہی صرف شمالی ہند۔ ہمارا جو حشر ہوگا اس تباہی میں، پھر تو یہی ہے جو میں نے وہ عبارت لکھی ہے ندا کے پہلے صفحے پر، کہ شاید وہ عذاب ادنا جو تھا 1971 کا، اس کے بعد شاید یہ عذاب اکبر ثابت ہو۔ اور بہرحال ایک بہت بڑی جو ہے سیاسی شخصیت ہے، بے نظیر، کسی کو پسند ہو کسی کو ناپسند ہو، لیکن ایک حزب اختلاف کی اس وقت وہ سربراہ ہے۔ اس نے جو کہا ہے کہ ایک طرف کراچی کو جناح پور بنانے کی سازش پوری ہو چکی ہے، مکمل روب عمل آ رہے ہیں، اب تو یہ نقشے کھل رہے ہیں۔ سندھو دیش کے لیے کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے جی ایم سید کو، اسے ایبسالو کر دیا گیا، مقدمے بھی واپس لے لیے گئے، اور وہ اب بھی کہہ رہا ہے ڈنکے کی چوٹ کہ فوج بھی چاہتی ہے کہ پاکستان ایک رہے، اور پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے پاکستان ایک رہے، اور ہمیں توڑنا ہے پاکستان۔ اور ولی خان اور ایم کیو ایم یہ گلے ملے ہوئے ہیں، ان کا استقبال ایم کیو ایم کر رہی ہے ولی خان کا، اور ولی خان گود میں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا سرحدی گاندھی کے فرزند ارجمند اور مسلم لیگ کی گود میں براجمان ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اسی راستے سے پختونستان کے بننے کا جو دروازہ ہے وہ کھل رہا ہے۔ تو یہ باتیں بڑی اہم ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے، لیکن یہ کہ اب اس میں مزید کچھ کہنے کا اس وقت میرے لیے موقع نہیں ہے۔ میں تو جو کچھ بھی ہے پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں، اور وہ چھپ کر آ چکا ہے، پڑھنا نہ پڑھنا یہ آپ کا کام ہے۔ اب میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں کہ انحراف کیا ہم نے اس دو قومی نظریے سے، ہم نے بھی کیا۔ ہم نے چاہے قرارداد مقاصد بھی پاس کر لی بعد از خرابی بسیار، لیکن یہ ہے کہ عملاً آج تک ہم ایک سیکولر ملک ہیں، مذہب ہے، دین کی حیثیت سے آج تک وہ ہمارے ملک میں نافذ نہیں ہو سکا، بلکہ جدید اور تازہ ترین جو ہم نے قدم اٹھایا، جسے میں اس ملک کی قانونی اور دستوری زندگی کے دو فراڈوں میں، عظیم ترین فراڈوں میں سے ایک فراڈ قرار دیتا ہوں۔ پہلا ضیاء الحق صاحب کا ریفرینڈم تھا، اور دوسرا یہ جو شریعت ایکٹ ابھی پاس کیا گیا ہے، شریعت کے نام سے شریعت کا راستہ روکا، یہ جرت جو ہے اس سے پہلے کسی کو نہیں ہوئی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے بھی تو اصل میں تو سیکولرزم کو اپنایا، اور یہاں پر قوتیں وہی ابھی تک برسر کار ہیں، انہی کے ہاتھ میں طاقت ہے، چاہے قومی گورنمنٹ بن جائے گی وہی لوگ ہوں گے، وہ سب کے سب، چاہے ادھر سے ہو چاہے ادھر سے ہو، چاہے پیپلز پارٹی کے مسلم لیگی ذہن والے لوگوں میں پڑھ رہا تھا جب تجزیہ عبد الکریم عابد صاحب کا، تو مجھے بڑے خوبصورت الفاظ نظر آئے، پیپلز پارٹی کے لیگی ذہنیت رکھنے والے لوگ اور لیگ کے لیگ کے اندر بھی وہ ذہنیت رکھنے والے موجود ہیں، وہ تو ایک ہی طرح کے جاگیردار ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، اب وہ جڑیں گے تو قومی حکومت بنے گی نا، اگر بنتی ہے تو واللہ عالم۔ لیکن ظاہر بات ہے نظریہ ان کا وہی سیکولر نظریہ ہے، اسلام کو وہ زیادہ سے زیادہ ایک مذہب کی حیثیت سے اکنالج کرنے کو تیار ہے، دین کی حیثیت سے اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی سپریمیسی جو ہے پوری ریاست پر اور پورے اپنے نظام کے اوپر اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس میں بدقسمتی سے 11 اگست 1947 کو قائد اعظم بھی ایک جملہ ایسا کہہ گئے جس سے یہاں سیکولرزم اور نیشنلزم کے جو علمبردار ہیں، جس کی نفی پر ہم نے یہ ملک بنایا تھا، انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ Very soon Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in the religious sense, because religion is the private affair of the individual, but in political sense. اگرچہ قائد اعظم کی منشا کیا تھی یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، مضمون ایک علیحدہ ہے۔ آیا قائد اعظم نے اپنے سارے سابقہ بیانات کی نفی کر دی؟ کیا قائد اعظم نے دھوکہ دیا تھا جب انہوں نے پہلے بیان کیے تھے کہ غلام احمد پرویز چاہے مذہبی نظریات ان کے ہمارے نزدیک نہایت گمراہ کن ہیں،
لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ پکے مسلم لیگی، کٹر مسلم لیگی قائد اعظم علامہ اقبال کے نہایت شدید عقیدت مند، لیکن غلام محمد پرویز بھی یہ کہے بغیر نہیں رہ سکا کہ معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم پر اس وقت کے حالات جو تھے اس طرح کا اتنا اعصاب پر دباؤ پڑا ہے کہ ان اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے یہ جملہ ان کی زبان سے نکل گیا۔ اور میں نے ان سے کہا کہ خدا کے بندے، قائد اعظم کے بارے میں پوری دنیا یہ مانتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی نہیں فل جثہ انسان تھا، اعصاب تو اس کے فولادی اعصاب تھے۔ یہ اعصاب کی بات نہیں ہے، یہ کہیں وقتی حالات سے متاثر ہو کر، یہ تو ان کا ایک آفیشل سٹیٹمنٹ ہے، ان کا اناگرل ایڈریس ہے، اس اعتبار سے وہ کوئی وقتی بات نہیں ہے۔ اور اس کی توجیہ کوئی اور ہے، میں اس وقت اس میں نہیں جاؤں گا توجیہ کیا ہے اصلا، وہ تو پھر جس کو دیکھنا ہے وہ میری کتاب پڑھے۔ لیکن یہ کہ اس سے فائدہ اٹھایا، یہاں سیکولرزم اور وطنی قومیت کے نظریے کی علم برداری دونوں چیزیں ایک ہیں۔ یہ یورپ سے ابھرا ہوا فلسفہ جس کی علامہ اقبال نے نفی کی فلسفے کے اعتبار سے کہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے بر صغیر پر، بر عظیم پر، اس کے دو اجزاء ہیں، سیکولرزم اینڈ نیشنلزم، وطنی قومیت اور لادینیت۔ ان دونوں کے جو ہمارے ہاں بڑے مؤثر طبقات ہیں انہوں نے قائد اعظم کے اس جملے کو استعمال کیا ہے، یہاں تک کہ آپ کے علم میں جو لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں، جسٹس منیر صاحب نے جو کتاب لکھی فرام جنا ٹو ضیا، اس میں سارا جو ہے انہوں نے بیس کیا ہے اپنے پورے فلسفے کو قائد اعظم کے اس جملے پر۔ بہرحال نتیجہ جو نکلا ہے ہمارے ہاں وہ اب سامنے ہے۔ وہ پاکستانی قومیت تو وجود میں نہیں آ سکی اور مسلم قومیت ختم ہو گئی، اب تو قومیتیں وجود میں آ گئی۔ ملک تو بنا تھا مسلم قومیت کی بنیاد پر، ہندو اور مسلم کو ایک قوم ماننا تھا تو پاکستان بنتا نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ اگر آپ نے اس وطنی قومیت کے نظریے کو اختیار کیا تو وہ تو نہ ملا، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، کچھ بھی نہیں۔ پاکستانی قومیت وجود میں نہیں آئی، مسلم قومیت کو ہم نے چھوڑ دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ قومیتیں۔ اب اس مسلم قوم کو ڈھونڈ، اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، پہلے وہ بنگلہ قومیت ابھری، سندھی قومیت ابھری، بلوچی قومیت ابھری، اور اب پتہ نہیں کیا کیا ابھرے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ لیکن میں اس پہ تجزیے میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، تفصیل سے یہ باتیں عرض کرتا رہا ہوں۔ نفاق ہمارے اندر پیدا ہوا، ہم نے خلاف ورزی کی، اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی کہ ہم تیرے دین کے لیے ملک چاہتے ہیں، وہ دین ہم نے نافذ نہیں کیا، وعدہ خلافی کی، اس کے نتیجے میں نفاق کی سزا، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ اور نفاق دو شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، نفاق باہمی، آپس میں پھٹ جانا، اور کردار کا زوال، کردار ختم ہو جاتا ہے۔ منافق کی علامتیں کیا ہیں؟ چار: جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، کہیں امین بنایا جائے خیانت کرے، کہیں اختلاف ہو جائے جھگڑے پر گالم گوش پر اتر آئے، آپے سے باہر ہو جائے۔ چاروں چیزیں آپ کے معاشرے میں بتمام و کمال گویا کہ ہماری شاعر بن چکے ہیں اس پاکستانی معاشرے کے، یہ چاروں چیزیں: جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور آپے سے باہر ہو جانا۔ اب انسانی جان تو مچھر کی طرح ہے، جیسے مچھر کو مسل دیا ایسے ہی انسان کو ختم کر دیا۔ یہ منافقت ہے جو ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا علامت بن چکی ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو جو کچھ ہم نے انحراف کیا اس کا نتیجہ ہے، اس کا حل تو وہی ہوگا، توبہ کریں، لوٹیں، پلٹیں، اب رجوع کریں، اسلام کو قائم کریں، نافذ کریں جس کے لیے کیا تھا۔ جب تک وہ آخری عذاب نہیں آ رہا، جو مہلت مل رہی ہے غنیمت سمجھے، ففروا الی اللہ، دوڑو بھاگو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کے دامن رحمت میں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ایک مرتبہ شاید وہ بات ہو جائے کہ جیسے قوم یونس پر سے عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد عذاب ٹل گیا تھا، شاید ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بچا لے، اپنے دامن رحمت میں لے لے۔ یہ تو میرا مستقل موضوع ہے، وہ انقلاب کیسے آئے گا۔ میں اب بات کر رہا ہوں بھارتی مسلمانوں کے بارے میں۔ میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، سیکولرزم ہندو کی تو مجبوری تھی، اس لیے کہ وہ قوم تھا ہی نہیں۔ مسلمانان بھارت نے بھی اس کو نظریے کے طور پر قبول کر لیا، اور اس ضمن میں بھی ہمارا جرم کم نہیں ہے، ہمارے بھی کچھ بزرگ جا جا کر انہیں مشورہ دیتے رہے ہیں۔ اب میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ پہلے اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھیں اور پھر مسلمان سمجھیں۔ اس جرم میں بھی ہم پیچھے نہیں رہے، یہ مشورے ہم نے بھی دیے۔ ہونا یہ چاہیے تھا جب ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں بسنے والے مسلمانوں نے ساری اپنی مشترکہ جدوجہد کی دو قومی نظریے پر،
تو اب کیسے یہ ہو گیا کہ پارٹیشن کے فوراً بعد ہم نے اپنا نظریہ تبدیل کر لیں؟ اگر ہم نے کیا غلط کیا، ہم نے اگرچہ اس کو بربلا نہیں کہا، ڈنکے کی چوٹ نہیں کہا، لیکن عمل ہمارا وہی رہا۔ انہوں نے ڈنکے کی چوٹ بھی سیکولرزم کو ایک نظریے کی حیثیت سے غنیمت سمجھ کر قبول کر لیا کہ بہرحال اس سے ہم ایک قوم کا حصہ رہتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ووٹ رہتا ہے، ہم قومی سیاست میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سراب ثابت ہوا ہے۔ پانی نظر آتا رہا، پیاسوں کو پانی نہیں تھا، وہ ریت تھا، ریگستان تھا، اور اس سراب کی جو حقیقت ہے وہ آج کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا، واللہ عالم، میرے نزدیک جس بات کو میں حق سمجھ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، کہ مسلمان ہندوستان میں بھی اپنی جداگانہ قومیت پر مصر رہتے ہیں۔ ہماری قومیت جدا ہے۔ ہمیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملکی سیاست میں ہم حصہ لیں تو ہمارا مخلوط انتخاب نہیں بلکہ جداگانہ انتخاب کا اصول برقرار رکھیں، ورنہ ہم تمہارے سیاسی عمل سے بالکل قومی سیاست کے دھارے میں آ کر ہم اس میں حصہ لینے کو تیار نہیں۔ ہم جداگانہ قوم ہے، ہماری حیثیت ایک مائنورٹی کی ہونی چاہیے، جو حقوق مائنورٹی کے ہوتے ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے۔